مقدس سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں گزارنی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بعدد من صلی وصام، وصلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بعدد من قاد وقام۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد كلما ذكره الذاكرون كلما غفل عن ذكره الغافلون، وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑ کروڑ شکر ہے کہ اس نے آپ کو اور مجھے پھر ایک بار شب قدر منانے کا موقع عطا فرمایا، اور میرے لیے یہ بات باعث شکر مزید ہے، اور ان لوگوں کے لیے جو حال میں سعودی عرب سے آئے ہیں، انہیں سفر کر کر کہ اللہ کے فضل سے ہم نے وہاں بھی شب قدر منائی اور یہاں بھی شب قدر منا رہے ہیں، تو گویا ایک سال گزشتہ سال کے جیسا ہم کو 2 شب قدر نصیب ہوئے، اور انشاءاللہ آپ کو 30 روزے یا 29 روزے ملیں گے، اور ہم کو 3 بڑھ کر، یعنی آپ حضرات سے 3 روزے بڑھ کر۔ اور ایک چیز آپ سے سوال کر کر اپنا اعتماد انہیں اطمینان کر لینا چاہتا ہوں، تاکہ آپ بھی اس میں شریک ہو جائیں، کہ میں نے جب سرکار کے دربار میں حاضری دی تو آقا دو جہاں سید المرسلین شفیع المذنبین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ عرض کیا کہ اے رسول اللہ، یا رسول اللہ، میں آپ کی بارگاہ میں ان تمام بھائیوں کی طرف سے بھی اور بہنوں کی طرف سے بھی سلام عرض کر رہا ہوں جو ہمارے وعظ میں آیا کرتے ہیں۔ میرے بھائی، کیا آپ لوگوں کا سلام سرکار کو جو پہنچایا یہ آپ کو پسند ہے؟ الحمدللہ، یعنی آپ کا سلام ہے گویا جو سرکار کو پہنچا کر جو آیا ہوں وہ صحیح ہے نا؟ آپ کے قلب کی آواز ہے نہیں؟ الحمدللہ، کیونکہ میں آپ بغیر بولے کہ میں نے پہنچا دیا ہے، اس لیے پھر آپ سے سوال اس لیے کر رہا ہوں کہ کوئی امتی بھی ایسا نہیں ہوگا جو حضور کی بارگاہ میں سلام عرض کرنا پسند نہ کرے۔ اور میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی عرض کیا ہے، کیونکہ ذرا وہاں جب پہنچتے ہیں تو سرکار سے راز بات چیت بھی ہوتی ہے، کیونکہ یہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دور سے میرے پر سلام بھیجتا ہے فرشتے لا کر مجھے پہنچاتے ہیں، لیکن جو میری قبر پر آ کر سلام عرض کرتا ہے میں خود سنتا ہوں، میں خود جواب دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو میرے سرکار کو جب ہم سلام عرض کرتے ہیں وہاں جا کر تو میرے آقا خود سنتے ہیں اور اس کے بعد جواب دیتے ہیں۔ اب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اتنے لوگ رہتے ہیں کیسا سنتے ہیں؟ سنانے والے اللہ میاں ہیں، آپ اور میں نہیں، اللہ تعالیٰ سناتے ہیں، اور سرکار سننے والے جب فرما رہے ہیں تو ہم کو پریشان ہونے کی کیا ضرورت جی؟ مگر یہ حدیث جو ہے سعودی لوگ نہیں مانتے، لوگ بولتے ہیں آصف صاحب ذرا سعودی ہو گئے، سعودی ہو جاتے تو یہ بات کہاں سے بولتے ہے نا؟ کیونکہ اس حدیث کو وہ لوگ ضعیف کہتے ہیں، مگر ہمارے پاس یہ خوی ہے، ذرا کسی کا ایمانی ضعیف معلوم ہوتا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہم نے آپ کو فراموش نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ کعبۃ اللہ کے طواف میں بھی ہم نے اپنے وعظ میں آنے والوں کو یاد رکھا۔ آپ بھی ہمارے کو اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے، کیونکہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ تو احسان ہی ہوتا ہے۔ تو ہم نے آپ کو یاد کیا، آپ ہمارے کو یاد کیجئے خاص دعاؤں میں، اور آج کی شب میں بھی ہمارے واسطے آپ دعا فرمائیے، میرے واسطے بھی کیجئے اور دوسری کے ساتھ مدرسے کے لیے کیجئے، کیونکہ یہ مدرسہ جو ہم نے قائم کیا ہے اللہ کے فضل سے، اللہ تعالیٰ کے عنایت اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں، تو اس کا وہ مدرسہ بحمد اللہ تعالیٰ دن دونی رات چوگنی ترقی کر رہا ہے،
اور اللہ کے فضل و کرم سے خداوند تعالیٰ اس میں برکت ہی عطا فرما رہا ہے۔ آپ حضرات بھی اس کے لیے خاص دعا فرمایا کیجیے، اور اس کے ساتھ فقط دعا کرتے مت بیٹھیے، یہ فقط دعا کرتے بیٹھے اور جیب کی طرف ہاتھ نہیں گیا تو ذرا پریشانی بھی رہے گی۔ جی ایک صاحب حضرت سعدی علیہ رحمہ ایک کے گھر پہ گئے تو وہ روز دن بھر میں 50 وقت ان کا ہاتھ چوما، برسے لیتے چلے جا رہے ہیں، کھانے کو پوچھتے ہی نہیں، ادھر ادھر سے آتا ادھر سے آتا۔ ہے سعدی لکھے میں بولا بھائی یہ بوسے سے توشہ بہتر ہے، کہ خالی بوسے سے توشہ بہتر ہے، تو دعا بھی دیجئے دوا بھی فرمائیے جی۔ اور مجھے امید ہے کہ آپ حضرات اس سلسلے میں اپنی خاص دعائیں مدرسے کے طلباء کے لیے بھی شامل حال رکھیں گے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک رات ایسی عطا فرمائی ہے جو اگلی امتوں میں سے کسی کو نصیب نہیں ہوگی، اور وہ رات ہے قدر کی رات۔ مگر قدر کی رات اس وقت ہے جب کہ قدر کرے، ہے نا، ہوٹلوں میں بیٹھ کے گزار دیں، سڑکوں پہ بیٹھ کے گزار دیں، دکانوں میں پکارتے ہوئے بیٹھ کے گزار دیں، سڑک پہ عورتوں کو آتے جاتے دیکھتے ہوئے گزار دیں، چوڑیاں پہننے والوں کو گھورتے کھڑے رہ کے گزار دیں، کسی طرح سے بھی گزر جاتی ہے، لیکن ثواب کے بجائے عذاب ہوتا ہے، اور عذاب بھی 83 برس 4 مہینے کا عذاب ہوتا ہے، یاد رکھیے۔ جیسے نیکی 83 برس 4 مہینے کی ہوتی ہے ملتی ہے، ویسے ہی عذاب بھی 83 برس 4 مہینے کا ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے کو ایسے عذاب سے اور ایسے عقاب سے محفوظ رکھے۔ ذرا درود شریف پڑھیے۔ اس لیے کہ نام اس کا لیا جاتا ہے جو مشہور نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کا نام نہیں لیا، بلکہ فرمایا انا انزلناہ، ہم نے اس کو نازل کیا۔ کس کو؟ قرآن فی لیلۃ القدر، قدر کی رات میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، کیا جانا تو نے کہ لیلۃ القدر کیا چیز ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینے سے بھی بہتر ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ تنزل الملائکۃ والروح، اس میں فرشتے اور روح الامین نازل ہوتے ہیں۔